السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں پارے کے اخیر سے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ اور ان کا قصہ چل رہا ہے، اور اب جو 13واں پارہ ہے اس کی ابتدا میں بھی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ہی بات ہو رہی ہے، اور سورہ یوسف ہی ابھی چل رہی ہے۔ اخیر میں ہم نے کل یہ سمجھا تھا اور یہ پڑھا تھا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پھر جیل سے باہر آئے، اور عورتوں نے اس بات کی گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بری ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ بہرحال جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام آ جاتے ہیں تو انتہائی تواضع اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بھی بری نہیں کر رہا، بلکہ جو نفس ہے وہ تو انسان کو بری چیزوں کو کرنے کا حکم ہی دیتا ہے، سوائے جسے اللہ بچا لے۔ بہرحال اس کے بعد چونکہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی ہوتی ہے کہ 7 سال تک کھیتی کرو اور پھر اناج کو اسٹاک کر لو، اس کے بعد 7 سال قحط والے آنے والے، تو اس میں جو تم نے اسٹاک کیا ہے اس کو استعمال کرنا۔ تو بادشاہ اب کہتا ہے کہ بھئی اب ان چیزوں کا انتظام کون کرے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام خود کہتے ہیں کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، یعنی آپ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیں، کہ اس چیز کو میں ہی مینیج کروں گا اچھی طریقے سے، کیونکہ اس کا اچھے طریقے سے کیونکہ میرے پاس اس کا علم موجود ہے۔ تو بادشاہ جو ہے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو فائنانس منسٹر یا وزیر خزانہ بنا دیتا ہے، تاکہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہی اب ان تمام تدبیروں کو اختیار کریں اور تمام مینجمنٹ کو سنبھالے کہ کس طرح یہ جو 7 اور 14 سال آنے والے ہیں اس میں کس طرح معاملہ کیا جائے۔ یہاں پر ذہن میں یہ اعتراض نہ ہو کہ بھئی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے خود عہدے کا مطالبہ کیوں کیا، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ عہدے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں عام حالت میں تو یہی ہے کہ خود سے عہدے کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، جو مطالبہ کرتا ہے اسے عہدہ دینا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر آپ ایسی سچویشن میں ہو جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اس عہدے کا اہل نہیں ہے، اور اگر آپ اس عہدے پر فائز نہیں ہوئے تو پھر کوئی نااہل آ کر اس عہدے کو ضائع کر دے گا اور کام بھی نہیں کرے گا، تو ایسے موقع پر جو شخص اہل ہے اور جو یہ جانتا ہے کہ وہ اچھی طرح کام کر سکتا ہے، اس پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس عہدے کو لے۔ ٹھیک حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اسی طرح کیا، اور حالانکہ انہیں کوئی عہدے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبوت کا جو منصب ہے، جو عہدہ نبوت کا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا عہدہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال کچھ سالوں کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو بادشاہ تھا اس نے ملک کے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے کر دیے، اور اب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام خزانے پر بھی متعین ہو گئے تھے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ طے کیا کہ بھئی اب جو قحط والے سال ہیں ان میں ہر شہری کے لیے ایک متعین مقدار میں انہیں غلہ دیا جائے تاکہ سب کا گزر بسر ہو سکے۔ تو اب دور دور سے لوگ آتے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس غلہ لینے کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اصل خاندان تھا، ان کے جو بھائی تھے، وہ لوگ بھی آتے ہیں، مصر داخل ہوتے ہیں اب غلہ لینے کے لیے۔ تو جیسے ہی ان کے سارے بھائی آ جاتے ہیں، وہی بھائی جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، تو جیسے ہی وہ سب آ جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام انہیں دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو وہی میرے بھائی ہیں سارے۔ لیکن وہ سارے بھائی حضرت یوسف کو دیکھ کر نہیں پہچانتے، کیونکہ ایک لمبا عرصہ تقریباً 40 سال کی مدت گزر چکی تھی، اور اس وقت حضرت یوسف بہت چھوٹے تھے، تو اب بڑے ہو گئے، اب مصر کے بادشاہ بن گئے، تو اب جو ہے وہ تو پہچان نہیں سکتے تھے، لیکن بھائی تو بڑے تھے، اس لیے حضرت یوسف جانتے تھے کہ بھئی ان کے بھائی کون ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، ان کے سارے بھائی آئے ہوئے تھے، لیکن ان کا جو حقیقی بھائی تھا حضرت بنیامین جو تھے وہ نہیں آئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں سے پوچھا کہ بھئی تمہارے کتنے بھائی ہیں، تم کون ہو، اپنے بارے میں بتاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے بنیامین، وہ ہمارے ساتھ ابھی نہیں آیا۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ان سے کہہ دیتے کہ اگلی بار جب تم غلہ لینے آؤ تو بنیامین کو لیتے آنا، اپنے اس بھائی کو لیتے آنا، باپ شریک بھائی کو، اور اگر نہیں لے کر آؤ گے تو تمہیں ہم غلہ نہیں دیں گے۔ تو اب یہ لوگ پہنچتے ہیں اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی بادشاہ نے ایسا ایسا کہا ہے، تو اب ہمیں غلہ لینے جانا ہے، تو آپ جو ہے بنیامین کو ہمارے ساتھ دے دیجئے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے ہی ایک بار صدمہ لگ چکا تھا حضرت یوسف کا، ان کے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، لے جانے دیجئے۔ تو حضرت یعقوب ان سے کہتے ہیں کہ بھئی میں اس بار لے جانے نہیں دوں گا،
تم نے پچھلے بار کیا کیا یوسف کے ساتھ, بنیامین کو نہیں لے جانے دوں گا. لیکن ان لوگوں نے جب بہت زیادہ اصرار کیا کہ نہیں ہمیں پھر غلہ نہیں ملے گا, اناج نہیں مل پائے گا, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہم ایک شرط میں تمہیں دیں گے, وہ یہ ہے کہ تم پختہ وعدہ کرو ہم سے کہ تم بنیامین کی حفاظت کرو گے اور اسے لے کر آؤ گے. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو حوالے کر دیتے اپنے بھائیوں کے اور وہ اپنے بیٹوں کے, اور تمام وہ بنیامین کے جو بھائی ہیں اور حضرت بنیامین یہ سب روانہ ہوتے دوبارہ مصر کی طرف جاتے ہیں غلہ لینے کے لیے. اب جب یہ لوگ داخل ہوتے ہیں تو یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کو قریب کر لیتے ہیں اور انہیں بتا دیتے ہیں کہ وہ یوسف ہے, اور یہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ کرتے آئے ہیں اس سے آپ غم زدہ نہ ہو, رنجیدہ نہ ہو. تو حضرت بنیامین چونکہ حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے, باقی جو 10 بھائی تھے وہ سوتیلے بھائی تھے, تو حضرت بنیامین کو بتا دیتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں, یوسف ہوں. اور حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں کہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیں, تو اس کے لیے وہ ایک تدبیر اختیار کرتے ہیں. وہ یہ تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ تمام بھائیوں کو جب غلہ دے دیا گیا تو اپنے لوگوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کہہ دیتے ہیں کہ بھئی بنیامین کے سامان میں جو غلہ ناپنے کا پیمانہ ہے, جو برتن ہے جس میں غلہ ناپا جاتا ہے, وہ برتن اس کے سامان میں ڈال دو. تو ایسے ہی کیا گیا, اور جب بھائی سارے جا رہے ہوتے ہیں واپس تو اب پیچھے سے آواز لگائی جاتی ہے کہ بھئی بادشاہ کا پیالہ جو ہے, برتن ہے, وہ چوری ہو گیا. بادشاہ کا جو پیمانہ ہے, غلہ ناپنے کا جو پیمانہ ہے, وہ چوری کر لیا گیا, رکو تم لوگ چور ہو. تو یہ سارے بھائی کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو چور نہیں ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس سے یہ غلہ تمہارے غلے میں سے, تمہارے سامان میں سے اگر وہ پیمانہ نکل گیا, وہ برتن نکل گیا, تو پھر تم کیا کرو گے, اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. تو سارے بھائی کہتے ہیں کہ بھئی اس کی سزا یہی ہوگی کہ جس نے چوری کیا ہے, جس شخص نے بھی چوری کی ہے, اس کو آپ لوگ روک لیں گے اپنے پاس, کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی تھا کہ جو چور جب چوری کر لیتا تو جس کے یہاں اس نے چوری کی ہے اس کے پاس اس چور کو رکنا پڑتا تھا, وہ شخص اس چور کو رکھ لیتا تھا. تو ایسا ہی ہوا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کے جو ہے سامان میں ڈلوا دیا تھا. تو اب تلاشی لینا شروع کیا ان لوگوں نے, اور دیگر بھائیوں کے سامان کی پہلے تلاشی لی گئی, پھر اخیر میں حضرت بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی, تو وہاں سے وہ پیمانہ نکل آیا, وہ برتن نکل آیا. تو اب یہ کہا گیا کہ بھئی اب بنیامین کو یہیں پہ رکنا ہوگا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا اس لیے کروایا تاکہ بنیامین ان کے پاس رک جائے. اب سارے بھائی پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی بچپن میں یوسف نے چوری کی تھی, اس نے بھی کی ہوگی, ہو سکتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی یہ الزام لگا تھا. بچپن میں ہوا یہ کہ اپنی پھوپھی کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام پرورش کے لیے بچپن میں گئے, تو ان کی جو پھوپھی تھی وہ حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے پاس سے جائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف کو لینے کے لیے گئے اپنی بہن کے پاس, یعنی حضرت یوسف کی پھوپھی کے پاس, تو انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی تھی کہ حضرت یوسف کے کمر سے پٹکا باندھ دیا اور یہ کہہ دیا کہ بھئی پٹکا چوری ہو گیا ہے, اور جب تلاشی لی گئی تو حضرت یوسف کے پاس سے وہ نکلا. تو اس طرح انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی تاکہ یوسف ان کے پاس رک جائے علیہ السلام. لیکن بھائی جانتے تھے, حقیقت حال کا علم تھا ان کے پاس کہ یوسف نے چوری نہیں کی, لیکن پھر بھی یہاں پہ انہوں نے ایسا کہا کہ بنیامین نے اگر یہاں چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی بچپن میں چوری کی تھی, یوسف نے. بہرحال اب جو ہے یہ سارے بھائی التجا کرتے ہیں بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کے پاس, ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ انہیں چھوڑ دیں, ہم 10 بھائیوں میں سے کسی کو لے لیجئے, بنیامین کو چھوڑ دیں, کیونکہ حضرت یعقوب نے وعدہ کیا تھا کہ پکا ارادہ کرو کہ واپس لے کر آؤ گے اور اس طرح نہیں کرو گے جس طرح یوسف کے ساتھ تم نے کیا. اب تو یہ پریشان ہو گئے کہ بھئی ابھی اگر ہم بنیامین کو واپس نہیں لے کر جائیں گے تو والد صاحب کی تو حالت اور خراب ہو جائے گی, ہم کیا منہ دکھائیں گے, کیا جواب دیں گے. تو حضرت یوسف سے, بادشاہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور یوسف کو یعنی اس کو بنیامین کو چھوڑ دے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو ظلم ہوگا, بھائی جس نے غلط کام کیا ہے ہم اسی کو سزا دیں گے, اسی کو اپنے پاس روکیں گے, کسی اور کو کیسے روک سکتے ہیں. بہرحال ان بھائیوں میں سے جو سب سے بڑا بھائی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں تو واپس نہیں جا سکتا والد کے پاس جب تک کوئی فیصلہ نہ آ جائے, اس لیے تم لوگ جاؤ اور حضرت یعقوب کو بتا دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, اور اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس قافلے سے پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ تھا,
بہرحال یہ سارے بھائی جاتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، لیکن حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وہی کہتے ہیں، وہی جواب دیتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت انہوں نے دیا تھا کہ فصبر جمیل، کہ ہم صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس واپس لے آئے گا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے، یعنی اپنے بیٹوں سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جاؤ اور یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ سب کو واپس کرے گا۔ تو یہ سارے بھائی دوبارہ داخل ہوتے ہیں، مصر میں آتے ہیں اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے خاندان کو پر مصیبت آ پڑی ہے، آپ جو ہے ہم پر رحم کا معاملہ فرمائیں اور جو ہے ہمیں غلہ بھی پورا دیں۔ تو اس وقت تیسری مرتبہ جو آتے ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے ہیں کہ هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کہ تم جانتے ہو کہ تم لوگوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو اب سارے بھائی بالکل تعجب میں پڑ جاتے کہ بھئی اس بادشاہ کو یوسف کے بارے میں کیسے معلوم ہے؟ تو انہیں شک ہو جاتا ہے کہ کہیں یہی بادشاہ تو یوسف نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ آپ ہی یوسف ہے؟ تو حضرت یوسف کہتے ہیں کہ قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ تو اس جگہ پر تقریباً 40 سال کی مدت کے بعد اب یہ بھائیوں سے اس طرح بھائیوں کو معلوم چلتا ہے کہ یوسف زندہ ہے، اور زندہ ہی کیا بلکہ مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ تو اب سارے بھائی جو ہے حضرت یوسف سے معافی مانگتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے آپ کو ہم پر چن لیا ہے، ہم پر ترجیح دی ہے، اور ہم نے غلطی کی، اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں سارے بھائی۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہونے والی ہے، یعنی معاف کر دیتے ہیں۔ اور بھائیوں کو کہتے ہیں کہ تم یہ میری قمیص لے کر جاؤ اور میرے والد حضرت یعقوب کے چہرے پر اس قمیص کو رکھو، انشاءاللہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی تھی، وہ بہت رویا کرتے تھے، بہت روتے تھے حضرت یوسف کے چلے جانے کے بعد، تو ان کی بینائی چلی گئی تھی آنکھ کی۔ تو حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میری اس قمیص کو ان کے چہرے پہ ڈالنا، انشاءاللہ ان کی بینائی واپس آئے گی۔ تو اب سارے بھائی قمیص کو اور یہ کہتے ہیں کہ پھر والد کو اور والدہ کو لے کے پورے خاندان کو لے کر مصر آ جاؤ۔ تو یہ سارے بھائی روانہ ہوتے ہیں وہاں سے قمیص کو لے کر۔ تو جب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یوسف کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اور آس پاس کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ سب کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے پرانے خیال میں مبتلا ہیں، کب سے آپ کتنے سالوں سے یوسف کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسی ہی بات ہوگی۔ بہرحال وہ قافلہ بھائیوں کا پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد وہ آتے ہیں اور قمیص کو حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالتے ہیں، تو حضرت یعقوب کی جو بینائی ہوتی ہے آنکھوں کی وہ واپس آ جاتی ہے، اور پورا واقعہ بتاتے کہ کیا کیا ہوا، اور یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خود خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کے متعلق وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تو سارے بھائی وہاں پر اعتراف کرتے ہیں کہ گناہ کا، اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ تو حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ میں اللہ سے انشاءاللہ تم لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا کہ تم نے جو غلطی کی ہے اللہ اسے معاف فرمائے۔ بہرحال اب پورا خاندان وہاں سے روانہ ہوتا ہے، سارے بھائی بھی اور ماں باپ بھی، کنعان سے، شام سے روانہ ہو کر یہ لوگ آ جاتے ہیں مصر میں، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل کر پورے خاندان کا اپنا استقبال کرتے ہیں، اور اپنے والدین کو اپنے تخت پر چڑھاتے ہیں، اور جیسے ہی تخت پر چڑھاتے ہیں اور سب حاضر ہو جاتے ہیں وہاں پر، سارے لوگ حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی جو بادشاہ کے سامنے سجدہ تعظیم کیا جاتا تھا، تعظیم کا سجدہ، ان کی شریعت میں یہ جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، یعنی ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو سارے لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تمام 11 بھائی بھی، جن میں ایک حقیقی بھائی ہے بنیامین، اور باقی 10 سوتیلے بھائی بھی، اور ماں باپ بھی سجدے میں گر جاتے ہیں حضرت یوسف کے سامنے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کو کہتے ہیں حضرت یعقوب کو کہ یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، کہ یہ جو ہے یہی میرے خواب کی تعبیر ہے،
اے میرے والد یہی میرے خواب کی تعبیر ہے. یعنی 40 سال پہلے جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے, تو وہ تعبیر اب پوری ہو رہی ہے, وہ خواب اب پورا ہو رہا ہے کہ سارے 11 بھائی جو ہے مصر کے بادشاہ یعنی حضرت یوسف کے سامنے جھکے ہوئے ہیں, اور حضرت یوسف کے جو والد ہیں اور والدہ ہے وہ بھی ان کے سامنے جھک گئی. تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہے اور اتنا بہترین واقعہ ہے. اور یہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہودیوں کے سوال کی بنیاد پر یہ صورت نازل ہوئی. وہ سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر شام سے شفٹ ہو کر مصر کیسے آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری صورت نازل ہوئی اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا کہ کس طرح بنی اسرائیل شفٹ ہو کر منتقل ہو کر مصر میں آئے. اور یہود خاموش ہو گئے. ظاہر ہے کہ ایسی بات بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ کسی کتاب کو نہیں پڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کسی چیز کو پڑھنا نہیں جانتے تھے, کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی, لیکن اتنی پورے قصے کو اتنی تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پکے نبی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنا کلام نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی صورت میں پھر آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. یعنی جب یہ واقعہ ہو رہا تھا آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے, لیکن ہم نے آپ کو اس کا علم دیا, ہم نے آپ کو اس کی خبر پہنچائی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی واقعے کو اللہ رب العالمین کے وحی کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچایا ہے اس واقعے کو. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی تھے. اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, کہ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے اور نصیحت ہے. حضرت یوسف کے قصے سے ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کتنی بھی اس کی گہرائی میں اتر جائے اور اس پر غور کرتا رہے تو ایک ایک چیز نکلتی آئے گی. اس سے ایک لمبی مدت تک صبر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا انعام ان حضرات کو دیا. اور ہمارا کیا معاملہ رہتا ہے کہ ذرا سا کوئی مسئلہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ فوراً دعا ہو فوراً قبول ہو جائے, فوراً دعا ہو فوراً قبول ہو جائے. لیکن آپ دیکھیں کتنی مشقتوں سے کتنی تکلیفوں سے انبیاء کو گزرنا پڑا, لیکن پھر آخر میں انجام جو ہے اچھا انجام ہی ہوتا ہے ایسے لوگوں کا. اس لیے ہمیں بھی صبر سے کام لینا ہے. بہرحال اس کے بعد سورۃ الرعد کی ابتدا ہوتی ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا ہے, جن میں سے ایک بہت بڑی نشانی بادلوں کی گرج اور اس کی چمک ہے. اسی کو الرعد کہتے ہیں. اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الرعد بھی کہا گیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی اسلامی عقائد ہیں یعنی توحید, رسالت, قیامت, اس کو بیان کی اور اسلام پر ہونے والے, اللہ کے نبی پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے. تو اللہ نے سب سے پہلے اپنی قدرت کا بھی ذکر کیا, اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا, کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں گنوائی کہ اللہ نے کس طرح زمین و آسمان کو بنایا اور اس کے بعد سورج کو, چاند کو مسخر کر دیا تمہارے لیے کہ سب ایک مستقل ایک مخصوص اسپیڈ کے ساتھ, ایک مخصوص رفتار کے ساتھ آسمان میں یہ ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر پلرز کے کھڑا کر رکھا ہے. اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے آیت نمبر 11 سورۃ الرعد لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرواتا ہے. فرشتے بندوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو بھی کرے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی, نہیں, بلکہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ جب کوئی بھی قوم اپنی حالت کو خود ہی نہیں بدلنا چاہے, بری حالت سے اچھی حالت میں خود ہی تبدیلی نہ لانا چاہے, تو پھر وہ اس کی مدد اللہ تعالیٰ نہیں کرتا اور اس کی حفاظت بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا. اس کے بعد حق اور باطل کے درمیان فرق بتایا گیا ایک مثال دے کر, کہ جس طرح ایک سیلاب آئے اور سیلاب کا جو پانی آتا ہے تیزی کے ساتھ, اس میں میل کچیل بھی ہے اور اس میں جھاگ بھی ہوتی ہے. تو جھاگ اوپر ہوتی ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ بھئی پانی کتنا اوپر آ گیا ہے, لیکن پھر جب جھاگ ختم ہو جاتی ہے تو پانی نیچے نظر آتا ہے اور جو مفید چیزیں ہوتی ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں, جھاگ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح حق اور باطل کا مسئلہ ہے. باطل آتا تو ہے تیزی کے ساتھ اور بظاہر رکھتا ہے کہ باطل جو ہے غالب آ رہا ہے اور حق دب رہا ہے, لیکن جس طرح جھاگ تیزی کے ساتھ ختم بھی ہو جاتی ہے ویسے ہی باطل بھی ختم ہو جاتا ہے اور حق باقی رہتا ہے, اور جو چیز انسان کو نفع پہنچانے والی ہے وہ چیز باقی رہتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے کئی سارے اوصاف گنائے ہیں. تقریباً یہاں پر متقین کے 8 اوصاف, ان کی 8 کوالٹیز کا ذکر کیا. الذین یوفون بعہد اللہ
ولا ينقضون الميثاق میثاق کہ سب سے پہلی چیز کہ وہ اللہ کے عہد کو معاہدے کو پورا کرتے ہیں. جو معاہدہ اللہ کے ساتھ ہے کہ صرف اس کی عبادت کریں گے, نافرمانی نہیں کریں گے, اسے بھی پورا کرتے ہیں. اور جو معاہدات بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں بھی پورا کرتے ہیں. اس کے بعد جن رشتے کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑے رکھتے ہیں. اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, حساب کے بارے میں برے انجام سے ڈرتے ہیں کہ بھئی ہمارا حساب میں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. اس کے علاوہ اللہ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں. اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں. رزق جو اللہ نے دیا ہے اس سے خفیہ طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے دیتے ہیں, یعنی کوئی برے انداز سے پیش آ رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ اچھے انداز سے پیش آتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے کفار نے, اس کا ذکر ہے کہ کس طرح فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے, کفار کیا کرتے تھے, اس کا ذکر ہے. اس کے بعد اخیر میں اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں. قل, آپ کہہ دیجئے, کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب, ہمارے تمہارے درمیان اللہ اور جن کے پاس علم ہے کتاب کا, جو اہل علم ہے, جو علماء ہے, وہی گواہی کے لیے کافی ہیں. وہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ میں سچا نبی ہوں. بہرحال اس کے بعد سورۃ ابراہیم کی ابتدا ہوتی ہے. اس سورت میں حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے, ان کا قصہ ہے, اس لیے اس سورت کو سورۃ ابراہیم کہتے ہیں. اس کی جو سب سے پہلی آیت ہے, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. اس آیت میں قرآن کے نازل ہونے کا جو اصل مقصد ہے وہ بتایا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں, گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جائیں اور سیدھا راستہ انہیں دکھائیں. یعنی قرآن کا نزول ہوا ہے ہدایت کے لیے اور تاریکی سے نکل کر نور کی طرف آنے کے لیے. اس کے بعد کفار مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ وما ارسل, کہ جو اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی ہیں تو قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا؟ یہ کوئی اور زبان میں نازل ہوتا, کوئی عجمی زبان میں نازل ہوتا تو ہم سمجھتے کہ بھئی یہاں سچے نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم, کہ ہم نے جتنے بھی رسول کو بھیجا ہے, جہاں بھی بھیجا ان کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کے سامنے ہر چیز کو واضح کر کے بتا دے. یعنی اگر قرآن کوئی اور زبان میں نازل ہوتا یا اللہ کے نبی عربی کے سوائے کوئی اور زبان بول رہے ہوتے تو پھر تم سمجھتے کیسے؟ تو پھر مقصد ہی کیا تھا؟ بھیجنے کا مقصد ہی تو یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو واضح کر دے, ان تک توحید کی دعوت پہنچا دے. تو اگر قرآن دوسری زبان میں نازل ہوتا اور اللہ کے نبی تم سے عربی کے سوائے کوئی اور زبان میں بات کر رہے ہوتے تو پھر تمہیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتی بات. تو اس لیے ہم ہر نبی کو ہم نے ہر قوم کی ان کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا تاکہ وہ اچھی طرح دعوت دے سکیں. بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 7, یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اب یہ اضافہ دونوں حیثیت سے ہو سکتا ہے. ایک حیثیت تو یہ ہے, ایک اعتبار تو یہ ہے کہ کوانٹٹی میں اضافہ ہو جائے, یعنی آپ کے پاس 10 نعمتیں ہیں, اللہ نے اس کو 20 کر دیا اور بھی بڑھا دیا اور بھی کئی ساری نعمتیں دے رہا ہے. اور اضافہ کوالٹی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے, یعنی اور اس کے ٹائم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے, پیریڈ کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نعمت آپ کے پاس کتنی دیر رہے گی. اب ایک نعمت ہے, ظاہر ہے وہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اگر نعمت میں اضافہ کر دے تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس اعتبار سے بھی نعمت میں اضافہ کرے کہ وہ نعمت دیر تک آپ کے پاس رہے اور ایک لمبی مدت تک آپ کے پاس رہے. تو تعداد میں بھی نعمتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کی مدت میں بھی کہ وہ کتنی دیر تک, کتنی مدت تک وہ نعمتیں آپ کے پاس ہے. لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, کہ اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی, ناقدری کی تو کیا ہوگا؟ ان عذابی لشدید, یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں, اسی دنیا میں یہ سزا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے وہ نعمت چھین لیتا ہے اور کسی اور کو دے دیتا ہے. اس لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا اور اس کا شکر کرنا, اور شکر بھی صرف زبان سے نہیں بلکہ پریکٹیکلی اپنی پوری زندگی کو, اپنی پوری لائف کو اللہ کے احکامات کے تابع جب انسان کر دے گا تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان صحیح معنی میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہا ہے. نافرمانی ہم کرتے رہیں اعمال کے اعتبار سے اور صرف زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں تو یہ کافی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے درمیان فرق بتایا اور مثال سے سمجھایا. یہ کلمہ طیبہ سے مراد ایمان کا کلمہ ہے, توحید کا کلمہ ہے.
اس کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑ بہت مضبوط ہو اور جس کی جو شاخیں ہوں اس کی اور اس کے جو تنے ہوں وہ آسمان کی طرف بلند ہو، اور وہ ایسا درخت ہو جو پھل دیتا ہو، بہت زیادہ پھل دیتا ہو. تو کتنا مفید ہے یہ درخت. اسی طرح کلمہ طیبہ کی حیثیت ہے. لیکن جو کلمہ خبیثہ ہے یعنی کفر کا کلمہ، شرک کا کلمہ، اس کی مثال اس پودے کی طرح ہے جس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہوتی. اس کو بس آپ یوں ہلائے تو وہ پورا بالکل وہ پودا سرے سے نیچے سے ہی ہل جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس کے اندر استحکام اور جماؤ نہیں ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے کلمہ ایمان اور کلمہ شرک میں، کفر میں. اس کے بعد اچھا اس صورت میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن شیطان بندوں سے کہے گا کہ بھائی میں نے کوئی تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کی. اب جب جو جہنمی ہوں گے وہ بھی جہنم میں جا رہے ہوں گے، شیطان بھی جہنم میں جا رہا ہوگا، تو ملامت کریں گے ایک دوسرے کو. لوگ شیطان کو کہیں گے کہ تم نے ہمیں بہکایا، تو شیطان کہے گا مجھ پر ملامت مت کرو، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، میں نے تو تم سے جھوٹے وعدے کیے تھے، میں نے تو کوئی زبردستی ہاتھ پکڑ کے کرایا نہیں تھا، میں نے بس تم سے بات کہی، میں نے تمہیں صرف گناہ کی طرف بلایا تھا، تم خود ہی آئے. تو اب جو ہے مجھ پر ملامت نہیں کرو، اور نہ ہی تم مجھے آج جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو اور نہ ہی میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہوں. اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ کیا تھا، اور جو جنتی ہوں گے ظاہر ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے. پھر اس پارے کے اخیر میں، اس صورت کے بھی اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو مکۃ المکرمہ میں چھوڑ دیا صحرا میں اللہ کے حکم سے، اور وہاں سے روانہ ہونے لگے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر میں مکۃ المکرمہ میں امن و امان اس شہر کو عطا فرما، اور مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی آپ بت پرستی سے ہمیشہ محفوظ رکھیے. اور اس کے علاوہ میں نے انہیں ایسی جگہ پہ چھوڑا ہے جہاں پر نہ کھانے پینے کا نظام ہے نہ پانی کا نظام ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، ان کے اپنے فضل سے انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما. یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج تک مکۃ المکرمہ میں آپ دیکھیں وہاں پہ رزق کی فراوانی ہے، پانی کی فراوانی ہے. حالانکہ وہ صحرا ہے، وہ کیسا علاقہ ہے؟ ریگستان علاقہ ہے، جزیرۃ العرب. لیکن آپ مکۃ المکرمہ میں چلے جائیں تو آپ کیا دیکھیں گے کہ بغیر موسم کے پھل بھی وہاں موجود ہے، زمزم ہے، پانی ہے، کسی چیز کی وہاں کمی نہیں ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم نے اور انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے رزق کی برکت کی بھی دعا کی، ان کے ایمان کے لیے بھی دعا کی، اسی طرح اپنی اولاد کے لیے بھی رزق کی برکت اور ایمان کی حفاظت کی بھی ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.